رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضا کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، اسی جھنڈے کے سائے میں پناہ ایوان حریت، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں شان حریت، وہ لہرات نعرہ تکبیر، ہندوستان ہندوستان، قومی یکجہتی، علماء اکرام، ہندوستانی عوام، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مختلف پارٹیوں اور مختلف تنظیم اور مختلف مذاہب کے معزز اور محترم حضرات، اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کی دعوت پر ملک کی موجودہ صورتحال کی اپنے دل میں خلش رکھتے ہوئے اتنا بڑا جم غفیر جس کو آج تک اس سے پہلے اس حال کی در و دیوار نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، میں ان تمام حضرات کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک کی موجودہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے جس گھٹن کو محسوس کر کے آج آپ لوگوں کو دعوت دی ہے تاکہ ہم اپنی آواز کو ملک کے گوشے گوشے میں اور اقلیت اور اکثریت کے ہر گھر تک پہنچا سکیں، تاکہ ہمارا یہ ملک اپنی قدیم روایات اور گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ امن و امان اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ آپ نے ہماری اس دعوت کو قدر کی نظر سے دیکھا اور آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں، ملک کی موجودہ صورتحال جمعیت علماء ہند ہی نہیں، مختلف ملک کی اقلیتیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو سیکولرزم کو بنیاد بنا کر اپنا قدم بڑھاتی ہیں، جیتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، وہ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ اس ماحول کے اندر
کرنے والی ہے۔ آج ملک کی صورتحال کیا ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ ملک کی آزادی سے پہلے یا ملک کی آزادی کے بعد 65-70 سال کے اندر ملک کی وہ صورتحال نہیں تھی، فرقہ پرستی کا وہ ننگا ناچ نہیں تھا جو آج ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ صحیح ہے، آزادی کے بعد ظلم و تشدد ہوا، سرحد کے اس پار مسلمان ظلم و تشدد کا شکار بنا، سرحد کے اس پار ہندو اور خاص طریقے پر سکھ ظلم و تشدد کا شکار بنا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا سب شمالی ہندوستان کے اندر تھا۔ جیسے جیسے ہمارا ملک سرحد سے دور ہوتا جاتا تھا، ویسے ہی ویسے اخوت، بھائی چارگی، ساتھ رہنا، پیار و محبت کے ساتھ رہنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ملک کے اندر آج کی صورتحال یہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا مصیبت تھی کہ ہم نے اس وقت نہیں بلایا، آج ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے سینے کے اندر درد کیوں ہے؟ آج سارا ملک شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک کرب محسوس کر رہا ہے، گھٹن محسوس کر رہا ہے، خوف و ہراس ہے۔ اقلیتوں کے اندر خوف و ہراس ہے، مسلم اقلیت کے اندر، کرسچن اقلیت میں سب سے زیادہ خوف و ہراس ہے۔ مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، کرسچنوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھر واپسی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، گاندھی جی کو انگریز کا پٹھو بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام صورتحال ملک کی آزادی کے بعد 65 سال کے اندر یہ صورت نہیں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر نراج ہے، راج نہیں ہے۔ یہ پروگرام کہ ملک میں گھر واپس لایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اور کرسچن اس ملک کے اندر باہر سے نہیں آیا۔ یہ بتا رہے ہیں گھر واپسی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے باپ دادا پردادا ایک ہی تھے۔ یہ اپنے دل اور من کی اچھا ہے کہ کسی نے سکھ دھرم کو اختیار کیا، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی کرسچن بن گیا، لیکن ہماری تہذیب یہ تھی کہ ہم گاؤں در گاؤں آپس میں بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، دکھ سکھ کے اندر شریک رہتے تھے۔ آج کی صورتحال انتہائی تباہ کن صورت ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان کو ہم اسلام سے نکال کر ہندو بنا لیں گے، 5 کروڑ کرسچن کو ان کے مذہب سے نکال کر ہندو بنا لیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی مسلمان اور کرسچن کو ماں کا دودھ دے۔ یہ ہے کیا چیز؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا، وہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ملک کے اندر امن و امان کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اخوت اور پیار کی ہماری پرانی تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند یہ سمجھتی ہے کہ اگر نفرت کی بنیاد پر ملک پہلے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، تو آج پھر اگر نفرت ملک کے اندر ہوگی، ملک کے پھر ٹکڑے
بھیگے بھیگے اقتدار کی مخالفت کیوں کریں؟ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہمارا کام اسمبلی اور پارلیمنٹ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند تو خالص ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو پرانے لوگ ہیں، جماعتی لوگ ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہماری آزادی کی لڑائی 25-50 سال کی نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک قربانی دی ہے، اور ہم نے 10-20 ہزار نہیں، صرف اس دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو 1857 کے اندر پھانسی دی گئی، قتل کیا گیا، اور یہاں سے باہر نکل کر گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ مراد آباد کو دیکھو، آج بھی وہاں قبرستان ہے، کن شہیدوں کی مٹی، اتنے قتل کیے گئے کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوا ہماری جنگ آزادی کے لیے قربانی 1803 سے لے کر 1947 تک ہے۔ کانگریس کا وجود نہیں تھا، کانگریس تو 1883 اور 85 کے اندر اس نے جنم لیا ہے، لیکن جیسے کانگریس نے جنم لیا، فوراً ہم نے آگے بڑھ کر کے کانگریس کو اپنی مٹھی کے اندر لیا۔ کانگریس کی 85 کی جو تجویز ہے، سب سے پہلی بمبئی کے اندر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو جنم کس لیے دیا؟ آزادی کے لیے نہیں۔ آج وہ تجویز موجود ہے، اس کو پڑھو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو گئی 1831 اور 1857 کے جہاد کی وجہ سے کانگریس کو جنم دیا گیا، تاکہ اس غلط فہمی کو دور کر سکے۔ یہ ملک کی آزادی نہیں ہے، یہ ہمارا دم تھا۔ ہم نے کانگریس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مجبور کیا کہ کانگریس اس جگہ آئے جہاں سے ہم 80 سال سے قربانی دے رہے ہیں اور ملک کی آزادی کے لیے کھڑی ہو، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے کانگریس کو کھڑا کیا، اور اگر سن 1930 کے اندر کانگریس نے کسی ایسی تجویز کو پاس کیا جس کے اندر مکمل آزادی وطن کی بات نہیں تھی، جمعیت علماء ہند فوراً پیچھے ہٹی، اور ہم نے اعلان کیا کہ ہم تمہاری اس تحریک کا ساتھ نہیں دیتے، اس تجویز کا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں مکمل آزادی وطن سے کم کوئی چیز منظور نہیں ہے۔ ہمارے پاس موتی لال نہرو کے خطوط ہیں جو اس وقت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس انہوں نے لکھے ہیں۔ جب جمعیت علماء الگ ہوئی، فوراً اگلے اجلاس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور کے اجلاس میں جو تجویز منظور کی تھی، ہم نے اس کو راوی دریا کے اندر ڈبو دیا، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، مکمل آزادی وطن کو لے کر آگے بڑھے۔ پھر جمعیت علماء اور کانگریس نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ آج کانگریس جانتی نہیں ہے ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک قربانیاں دی ہیں، اور ہماری مخالفت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کرسی کے اوپر کون بیٹھا ہے۔ ہماری مخالفت کی بنیاد یہ ہے، ہم جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب آتا تھا، جواہر لال نہرو، ان کے والد بزرگوار موتی لال نہرو، گاندھی جی، ہم یہ عہد لیتے چلتے تھے، ہمیں یقین دلاؤ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا جو دستور بنے گا وہ دستور سیکولر دستور ہوگا یا ملک ہندو اسٹیٹ ہوگا۔ اگر ملک ہندو اسٹیٹ ہوتا ہم الگ ہوتے۔ ہماری قربانیوں کا اتنا وزن تھا، یہ سمجھا جاتا تھا، یہ حقیقت تھی کہ اگر جمعیت علماء ہند
ملک کی آزادی سے الگ ہوگی، جد و جہد کو چھوڑے گی، وہ انگریز ملک کو آزاد نہیں کرا پائے گی۔ بار بار عہد کرتے چلتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ ملک آزاد ہوا، یہ بدقسمتی ہے کہ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند اپنے اس عہد پر قائم رہی اور ہم نے کہا کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ طاقتیں اٹھتی جو یہ کہتی تھی کہ مسلمان نے اسلام کے نام پر حق لے لیا، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر نہیں ہندو اسٹیٹ کا دستور ہوگا۔ ہم پکڑ کر بیٹھ گئے گاندھی جی کے ہاتھ کو، جواہر لال نہرو کے ہاتھ کو۔ ہم نے کہا جو ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو تقسیم ملک کے اوپر دستخط تم نے کیے ہیں، ہم نے نہیں کیے دستخط، تم اس کی ذمہ دار۔ ہماری یہ بات اتنی مضبوط تھی اور وہ لوگ صاحب حق کے حق کو پہچاننے والے تھے، ہمارے اس مطالبے کے اوپر انہوں نے سر تسلیم کو خم کیا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ یہ جمعیت علماء ہند کی طاقت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ بدھو ہیں، وہ ہندوستان کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ کتابیں موجود ہیں، پڑھو، لائبریریوں کے اندر اخبارات موجود ہیں، ان کو پڑھو۔ مولانا ابوالکلام آزاد جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ملک کو کیا دیا، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کیا دیا، مفتی کفایت اللہ نے کیا دیا، مولانا مدنی نے کیا دیا، پڑھو اس تاریخ کو۔ ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں ہم نے ملک کو سیکولر دستور دیا۔ کیوں دیا؟ ملک کے اندر اکثریت تنہا نہیں ہے، یہ ملک اقلیتوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے اندر اتنی اقلیتیں ہیں، اگر وہ اقلیتیں جمع ہو جائیں تو جو اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں وہ اقلیت میں آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، قومی یکجہتی، جمعیت علماء، مولانا ارشد مدنی۔ ضائع کر رہے ہو۔ میں یہ بات کہتا ہوں ہم دستور کے محافظ ہیں، ہم ملک کے اندر سیکولر دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے، اسمبلی میں جانا ہے، نہیں، ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی کے نہیں ہیں آدمی۔ ہاں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ مسلمان، کرسچن، سکھ، کوئی بھی اقلیت اگر زندہ رہ سکتی ہے اپنی مذہبی علامت اور تشخص کے ساتھ، تو سیکولرزم کے اندر زندہ رہ سے ہندو اسٹیٹ میں زندہ نہیں رہے گی۔ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ اس لیے ہم اس ملک، اپنے ملک کے سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ مان لیجئے اگر ملک کی سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہو جائے، خدا نخواستہ کہ سیکولرزم کو آگ لگا دو، مسلمان اس وقت بھی اپنے جان اور تن کی بازی لگا کر سیکولرزم کی بات کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ مسئلہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہمارے باپ دادا نے اسلام کو قبول کیا، ہم اسی اسلام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ خدا سے دعا ہے کہ ہم مریں تو آخری سانس ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں۔ میرے بھائی، آج کی جو صورتحال ہے وہ بھیانک صورتحال ہے۔ کہیں یہ ہوتا ہے واپسی کا پروگرام، کہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس کے ووٹ سے محروم کر دو، کرسچن کو ووٹ سے محروم کر دو، بدھسٹ کو ووٹ سے محروم کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے ووٹ کو محروم؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ کیا صرف مذہب کی
اسلام کو قبول نہ کیا ہو. جاٹ ہندو ہے مسلمان بھی ہے, گوجر ہندو ہے مسلمان بھی ہے, ٹھاکر ہندو ہے مسلمان بھی ہے, لالا ہندو ہے مسلمان. کشمیر میں دیکھو برہمن ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے. ہر برادری نے قبول کیا ہے اسلام کو. ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں. کوئی شخص تنہا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ہندو ہے ملک کے دستور کو آگ لگانا چاہتا ہے, ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے, منظور نہیں ہے ہمیں. ہم اپنی جان کا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے ملک کے سمجھتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ملک کے غدار ہیں, ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں. کبھی بابری مسجد کا نام لیتے ہیں, کبھی گیان واپی مسجد کا نام لیتے ہیں, کبھی مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے ایک لا کے ماتحت چلنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ملک سیکولر نہیں, ملک ہندو اسٹیٹ بن جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جمعیت علماء نے پہلے دن سے اس سلسلے کے اندر اس کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہی ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا اور اس کے اندر ملک کی ہر اقلیت کو اپنے دستور اور اپنے لا کے اوپر زندگی گزارنے کا حق ہوگا. آج اس طرح کی یہ باتیں اٹھ رہی ہیں اور یہ صرف ایک مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مذہب کے نام کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا ایک طبقہ جو بے پڑھا لکھا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر ووٹ کی طاقت ہے, وہ اس کو متحد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو متحد کر کے اپنی چودراہٹ اور اپنی کرسی کو محفوظ کر سکے. میں یہ مانتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں, مجھے اس ظلمت اور اندھیرے کے اندر جو روشنی کی چنگاری نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرست مٹھی بھر طاقتوں نے گھر واپسی کا پروگرام بنایا. بڑا شور ہوا لیکن 10-15 دن کے بعد کچھ گیا. انہوں نے کہا کہ گاندھی پٹھو تھا انگریز کا. اس کا مطلب ہے ہندو اور مسلمان کی 150 سالہ آزادی وطن کی جنگ کو انہوں نے آگ لگا دی. لیکن 10-15 دن کے بعد آج کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا مٹ گیا. انہوں نے کہا کہ ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے لیکن کسی نے اس کو نہیں مانا. اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست جو آگ لگانا چاہتے وہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں, ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے. اب مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت امن و امان کو چاہنے والی ہے. یہ مطلب ہے اس کا, اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ورنہ اب تک تو ملک کے اندر آگ لگ چکی ہوتی. وہ جو جادو اٹھاتے ہیں, جو آگ لگاتے ہیں, مسلمان نہیں, ملک کی اکثریت خود اس آگ کو بجھا دیتی ہے. میرے بھائی, انہوں نے کہا کہ گاندھی جی انگریز کے پٹھو تھے. ٹھیک ہے, تم نے گاندھی جی کی شخصیت کو مجروح نہیں کیا, تم نے ملک کی آزادی کی. وہ جنگ جو 150 سال تک کی تھی, جس آزادی کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی جوانی دے دی, لاکھوں بچے یتیم ہو گئے, ان کی مائیں بیوہ ہو گئی. تم جیسے ناعاقبت اندیش امن و امان کے دشمن, دنیا سے غافل ناواقف لوگوں نے پوری آزادی وطن کے جہاد کو آگ لگا دی. اس کے تنہا گاندھی جی کی بات نہیں ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ کہتا ہے ارے بابا تم یہ تو بتاتے تمہارے باپ دادا نے آزادی وطن کے لیے کیا کیا ہے. کہہ نہیں سکتے. بتاؤ کہاں ہے بی جے پی کے لیڈر, کہاں ہے RSS کے لیڈر؟ آؤ میدان میں کہو انہوں نے اس ملک کی رگوں کے اندر اپنے خون سے اسے سیراب کیا ہو. مثالیں پیش کرو. تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں, ہم ٹھوک کے کہہ رہے ہیں
ہماری ایک تاریخ ہے، کون ہے جو اس تاریخ کے اوپر پانی پھیر دے؟ ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہمت ہے، ہم کہہ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ہماری ایک تاریخ ہے، 150 سالہ تاریخ ہے ہماری، ہم اس تاریخ کی بنیاد پر، تمہارے پاس اگر اس تاریخ کا 10واں حصہ ہے، پیش کرو تم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں حق ہے، ملک ہمارا ہے، ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دے چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر قربانی دے دیں۔ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ۔ میرے بھائی آج یہی چیز نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آج نیا مسئلہ ہے، نہرو یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، ہم اس کے اندر شریک نہیں ہوئے، اور ہم نے دل و جان سے شریک ہونے کے باوجود ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ میں نے جمعیت علماء کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس لڑائی کے اندر جو آواز کو دبانے کی، ہندو اسٹیٹ کی طرف ملک کو لے جانے کی، آزادی رائے کو دبا دینے کی ایک جنگ ہے، اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو یہ طاقتیں جو ملک دشمن ہے یہ فوراً اس کو ہندو اور مسلمان بنا دیں گی، ہم اس کی تائید کر دیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی یونیورسٹی کے اندر آزادی رائے کو چھیننا اور ہندوتو کی طرف لے کر چلنا اور ملک کو ہندو اسٹیٹ کی طرف لے کر چلنا، آزادی رائے کے حق کو چھیننا، اس کا مطلب وہی ہے کہ فرقہ پرستی اپنے جادو کو چلانا چاہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ آزادی رائے ہونی چاہیے، اگر وہ یونیورسٹی، وہ کالج جو انسان کی مادر وطن ہے، اگر ان کی ایک پالیسی نہیں ہے اور اس پالیسی سے نکالا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجود کو کل عدم کر دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ ہم اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں، ہم کنہیا کی بھی حمایت کرتے ہیں، اس نے جو جنگ لڑی ہے وہ جنگ اپنی جگہ کے اوپر درست ہے، آزادی رائے کا حق ہے اور اس حق کو نہیں چھینا جا سکتا۔ ہر یونیورسٹی کے لیے ایک راستہ ہندوتو کا متعین کر دینا اس ملک کی تباہی کے لیے نہیں چلے گی، فرقہ پرستی نہیں چلے گی، فرقہ پرستی نہیں چلے گی، فرقہ پرستی نہیں چلے گی۔ مسلم یونیورسٹی ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے، کس نے بنایا؟ تاریخ موجود ہے، اس کا نام رجسٹرڈ ہے، مسلم یونیورسٹی نام ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو عدالت کے اندر چلتے چلتے ایک ٹھوکر مار دی، ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، اس کا انجام کچھ بھی ہو، لیکن تم نے اپنی بدترین صورت کو پیش کر دیا، تم مسلم اقلیت کے دشمن ہو، تم اس کے دوست نہیں ہو، تم نے اس تصویر کو پیش کیا ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے۔ میں اسی حق کو لے کر کے پرائم منسٹر کے پاس، جو پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پاس گیا، اور میں نے ان سے کہا جامعہ ملیہ اسلامیہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں؟ وہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار آدمی تھے، وہ فرقہ پرست ذہنیت نہیں رکھ، میں کہتا ہوں بلکہ سیاسی آدمی بھی نہیں، ایک پڑھا لکھا آدمی۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے مجھ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں مسلمانوں کے بنائی، میں نے کہا مجھے اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس کے بنیاد رکھنے والے حضرت شیخ الہند ہیں، جنہوں نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا حق ملنا چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ حق ملنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر کہنا مل چاہتے ہیں تو جسٹس سہیل صدیقی کو اجازت دیجیے، وہ اس کو اقلیتی کردار دیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اور جسٹس سہیل صدیقی تو تیار بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً اس کو اقلیتی کردار دے دیا۔ اب عدالت
عدالت نے یہ کہا، جب کچھ لوگوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی اس کے خلاف، تو عدالت نے پوچھا پہلے تو وائس چانسلر سے اور پھر اس کے بعد وزیر تعلیم کا پرنسپل سے، بتائیے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو وائس چانسلر تو بیٹھے ہوئے تھے نجیب جنگ، انہوں نے کہا دیا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اور پرنسپل دبا کر کے بیٹھ گئے، وہ جواب نہیں دے رہے، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو آگے چلے گا نہیں۔ مجھ سے لوگوں نے کہا، میں پرنسپل کے یہاں گیا، میں نے جا کر کے کہا کیا موضوع ہے؟ میں نے کہا جامعہ کا موضوع ہے، سمجھتے تھے؟ انہوں نے سارے سیکریٹریوں کو بلا لیا، میں نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ جامعہ کی کتاب، آپ سے عدالت نے رائے دی ہے، آپ رائے دے دیجیے، مجھے تو پرنسپل خدا جانے کیا قائب ہے، کہنے لگے جس کا میں مخالف ہوں 20 سال سے، میں کیسے رائے دے دوں؟ میں سمجھ گیا کہ اس آدمی کا دل صاف نہیں ہے، نہیں دے گا۔ میں پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا اور میں نے جا کر کے ان سے کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے کہتا تو میں اس بات کو نہ مانتا، لیکن مجھ سے براہ راست کہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کانگریس کا وزیر تعلیم اور وہ مجھ سے کہہ رہا میں 20 سال سے جامعہ کو اقلیتی کردار دیا جائے میں اس کا مخالف ہوں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد رات میں وہ گئے سونیا جی کے یہاں، ان سے بات چیت کی اور سونیا جی نے فون کیا کپل سمپل کو، تم کو کیا آفت ہے، تم جواب دے دو۔ بس اس کے بعد جھاگ میں تیرے بیٹھ گئے۔ وہ جواب انہوں نے نہیں دیا، بلکہ لا منسٹر تھے سلمان خورشید، ان کو جواب دیا کہ آپ جواب دے دیجئے۔ میں دیوبند میں تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ سلمان خورشید کے پاس آ گیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ اگر صحیح جواب نہیں دیا یاد رکھنا مسلمان قوم مرتے دم تک چھوڑے گی نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے میں بالکل صحیح جواب دوں گا، انہوں نے صحیح جواب دے دیا، اس کے اقلیتی کردار کو بحال کر دیا گیا۔ ایک کورٹ کے اندر ہو سکتا ہے آج مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں اڑچن لگا دیں، کیونکہ ان کا دل اور ان کی ذہنیت گندی ہے، لیکن اس کو اقلیتی کردار ملا اور ملنا چاہیے تھا۔ جب اس کا رجسٹرڈ نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے تو اس کو کیسے اقلیتی یونیورسٹی نہیں بتایا جا سکتا؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور جمعیت علماء اس کردار پر زندہ ہے۔ ہم کام کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کو دیکھ کر نہیں کرتے، ہمارا کام ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان۔ آج ہی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آسام کے اندر، آسام کے مسئلے کو تو کوئی پارٹی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو جانتی بھی نہیں، اس لیے ان کی زبان الگ ہے، ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن وہاں 2 لاکھ آدمی ووٹر لسٹ جس کے اندر 50,000 ہندو بنگالی بھی ہے اور لاکھوں مسلمان بھی ہے، وہ لوگ ڈی ووٹر لسٹ کے اندر تھے اور ان کو 10 سال سے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ ان کے ہندوستان ہونے میں ڈاؤٹ فل تھا۔ جمعیت علماء لڑتی رہی، ہم نے بڑے بڑے بہترین وکلاء کو سپریم کورٹ کے اندر کھڑا کیا پچھلے سال۔ ہم نے 2 تاریخوں کے اندر جمعیت علماء نے 18 لاکھ روپے صرف وکیلوں کو دیے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے گوگوئی گورنمنٹ کو کھڑا کیا، ان کا وکیل آیا، جمعیت علماء نے کوشش کی۔ 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا جن لوگوں کے پاس ہندوستانی ہونے کا ثبوت اور سرٹیفکیٹ ہے انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، قومی یکجہتی، اس کے اندر ہندو مسلم اتحاد، اس کے اندر اگر مسلمان آئے ہندو بھی آئے، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہم جن لوگوں کے کیس لڑ رہے ہیں تنہا مسلمان نہیں ہیں،
ان لوگوں کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور وہ ہندو ہیں۔ جمعیت علماء اللہ کے فضل سے ان کے کیس کو لڑ رہی ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم اپنے اس کردار کے ساتھ آج فرقہ پرستی کی مخالفت کریں گے۔ اگر وہ فرقہ پرستی مسلمان کی طرف سے، ہم اس کے بھی مخالف ہیں۔ جیسے آزاد صاحب نے کہا، ہم ملک کی آزادی سے پہلے وہ فرقہ پرستی جو مسلم لیگ کی طرف سے، جمعیت علماء تنہا وہ جماعت ہے جس کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی، ان کی ٹوپیوں کو پیر سے روندا گیا، لیکن جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے ایک انچ اس سے پیچھے نہیں آئے۔ ہم نے اگر اپنوں کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا ہے تو ہم کیسے آج ہندوؤں کی فرقہ پرستی کو کیسے صبر کر لیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے کیا مخالفت ہے؟ ایک مخالفت ہے، ارے بابا ہر آدمی آگ ابل رہا ہے، تمہاری پارلیمنٹ کا ممبر کہہ رہا ہے اگر دہشت گردی کو مٹانا ہے اسلام کو مٹاؤ۔ ارے عقل سے پیدل اسلام ملک کے اندر آج سے نہیں، وہ عقل کا اندھا ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ اسلام تو اس ملک کے اندر 1300 سال سے ہے۔ اگر اسلام دہشت گردی کا مطلب ہوتا تو 1300 سال میں تو ملک میں آگ لگ چکی ہوتی۔ دہشت گرد تم ہو، تم ملک کے دکھ سکھ کو آگ لگانا چاہتے ہو، امن و امان کو آگ لگا رہے ہو، تم ہو دہشت گرد، تم ہو ملک کے مخالف۔ گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ اسی کے لوگ، اسی کے پارلیمنٹ کے ممبران آگ اگل رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے منہ میں بتاشا رکھ رکھا ہے، کوئی کسی کے منہ میں لگام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد جو بات نکال رہا ہے ملک سے، فرقہ پرست دہشت گرد، وہ گورنمنٹ کی نظریات کی عکاسی کر رہا ہے، گورنمنٹ کا ترجمان بنا ہوا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے۔ ملک تو اس طرح نہیں کرے گا میرے بھائی، یہ ہمارے خیالات ہیں اور ہم نے آپ کو انہی خیالات کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے منہ میں لگام دے، وہ یہ بتائے کہ یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کے خیالات ہیں یا دوسروں کے خیالات ہیں، ہے کیا چیز، کیا ہے؟ اگر وہ آگ لگانا چاہتے کھل کر سامنے آئیں کہ ہم دہشت گردی کے موافق ہیں، ہم فرقہ پرست ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہماری پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں اپنے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اسلام مذہب ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے، ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی زندہ رہے گی، گورنمنٹ ہندو اسٹیٹ بنے گی، تو یہ گورنمنٹ ہمارے نظریات، ہمارے مذہب کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر جو ہمارا ملک ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائی، یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر آج کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کا شکار ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔ میں نے کہا آپ سے کہ عیسائیوں کے بارے میں یہ نظریات ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہندو تہذیب ہے قدیم کہ دلتوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جب ملک آزاد ہوا تو ملک نے پالیسی بنائی، دلتوں کو اوپر اٹھایا، ریزرویشن دیا، یہاں تک کہ ملک کی ہر طبقے کے اندر، ہر آفس کے اندر دلت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج فرقہ پرست ذہنیت ملک کو وہیں دھکیلنا چاہتی ہے جہاں ملک آج سے 1000 سال پہلے تھا، ان کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ RSS کے صدر نے یہ بات کہی کہ دلتوں سے ریزرویشن کے حق کو چھین لیا جائے،
بڑے مناسب وقت پر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ بہار میں گورنمنٹ کو جوتا دھول چٹانے کے لیے جہاں اور اسباب ہے، بڑا مضبوط سبب ہے کہ بالکل وقت کے اوپر RSS کے لیڈر نے یہ بات کہہ دی، دلت کا ایک ایک ووٹ بھاجپا کے خلاف ہو گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اگر خاموش بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے نظریے کو پیش کر دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ملک میں کبھی انہیں یہ طاقت میسر ہو گئی کہ وہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر پیش کر کے ہندوستان کے دستور میں ترمیم کر دیں، تو یاد رکھو نہ مسلمان محفوظ رہے گا، نہ کرسچن، نہ دلت محفوظ رہے گا۔ آج ان کے بچوں کو زندہ آگ لگائی جا رہی ہے، کون ہے؟ دلت ہے۔ میرے بھائی، میں نے اپنی ہریانہ یونٹ سے کہا کہ جاؤ ان کے گھر، ان سے کہو کہ ہم جس طرح مظلومین کے کیسوں کو لڑتے ہیں، اگر وہ ہمیں اجازت دیں تو ہم کورٹ میں بڑے سے بڑا وکیل دے کر ان کی مدد کریں گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بیچارے اتنا ٹوٹے ہوئے تھے کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کے لوگوں کو اگر وہ مندر میں جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، مار مار کے ادھمرا کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک بچہ جو یونیورسٹی کے اندر تھا، اپنا حق نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ صحیح ہے، گئے پرائم منسٹر، جا کر کے اسٹیج پر روئے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں ملک کی اس صورتحال کے اندر ان کا آنسو بہانا، میں سمجھتا ہوں کہ مگر مچھ کے آنسو بہانے سے زیادہ کر رہے ہیں۔ کون ہی ملک کی پالیسی کو تبدیل کرتے؟ یہ پالیسی کیا ہے کہ لوگ آگ اگل رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ آؤ میدان کے اندر آ کر کہو کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، ہم پیار و محبت کی بات کریں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ ہم سمجھتے ہیں سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں یہ شکوہ ہے، ہم اپنے دل کی آواز کہہ رہے ہیں۔ آپ ملک کو سیکولر دستور میں سیکولر زندگی دیجئے، سیکولر نظریات دیجئے۔ آپ کے نظریات اگر صحیح ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس بات کو، یہ کوئی آج میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اندر، ابھی میڈیا کو میں نے 4 دن پہلے بلایا تھا، اس کے اندر ایسے بھی میڈیا کے لوگ تھے جو میرے اوپر چڑھے جا رہے تھے اور میں انہیں ان کا جواب دے رہا تھا، اور میں آج بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ہندو اکثریت کے اندر ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو فرقہ پرست ہیں، وہ لوگ ہر محاذ کے اوپر ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، آزاد صاحب جانتے ہوں گے وہ راجیہ سبھا کے اندر بھی ہیں، وہ لوگ حکومت کے آفسوں کے اندر ہیں، وہ لوگ میڈیا کے اندر بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آزاد نظریات کے حامل ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو گھٹانا چاہتے ہیں، جو RSS کے ترجمان ہیں، BJP کے ترجمان ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں، ہمارا شکوہ گورنمنٹ سے ایک ہی ہے کہ تم چاہتے تو لگام لگا دیتے، لیکن تم لگام نہیں لگاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے، میں کہتا ہوں اور میں کہہ بھی چکا ہوں کہ انہیں مذہب کے اعتبار سے ان کو مٹھی میں لے کر کے مٹھی بھر لوگوں کو آگے بڑھا کر اور بے پڑھے لوگوں کو مذہب کی دیوانہ بنا کر کے اپنے اقتدار کے الو کو سیدھا کرنا چاہیے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، میرا ماننا ہے
اسی طرح فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اگر آگ کو بجھانا ہے فرقہ پرستی کی آگ کو تو تمہیں پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی۔ اس لیے میں ہر ہندو اور ہر مسلمان سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر پیار و محبت کی بارش برساؤ۔ میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں، مکاتب سے بھی کہتا ہوں، دیہات در دیہات جہاں ہیں سال میں 2-3 مرتبہ اپنے مکتب میں اپنے مدرسے میں فنکشن کریں، اپنے گاؤں اور شہر کے مختلف بڑے سمجھدار ہندوؤں کو بلاؤ، انہیں سمجھاؤ، دکھلاؤ تمہارا نصاب کیا ہے، تم کیا قرآن پڑھاتے ہو، کیا حدیث سکھلاتے ہو، قرآن و حدیث اخوت و محبت کا کیا پیغام دیتا ہے، ان تک اپنے پیغام کو پہنچاؤ۔ تمہیں اس سے تمہارے ملک کو تعاون ملے گا، تمہاری پرانی تاریخ زندہ ہوگی۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو گے، یاد رکھو تمہاری مصیبت کے اندر تمہارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ میں جمعیت علماء کے اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ہمارے کچھ بھائی عیسائی اور سکھ، ان کی گاڑی لیٹ ہو گئی، ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو 5-5 منٹ کا وقت دیں گے۔ ہماری مختلف تنظیموں کے، مسلم تنظیموں کے لوگ بھی موجود ہیں، میں ان کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ آج کا یہ اجتماع ایسا نہیں ہے کہ ہم اقلیت اور دوسری تنظیموں سے نہیں یہ لڑائی ہے، ہم متحد ہو کر کے لڑ سکتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ اجلاس ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی وقت ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ آپ حضرات نہ جائیں جہاں آپ نے اتنی پریشانی اٹھائی ہے، آپ 1 گھنٹے کا وقت اور دے دیجیے۔ میں نے اپنی تقریر کو مختصر کر دیا، اور میں یہ کہتا ہوں دعا ہوگی اور دعا